اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پنجاب میں وزیر اعظم کے انتخاب میں رنر اپ کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں منڈی سج گئی ہے۔ منڈی ارکان کی منڈی جو لگی ہے اس کے بارے میں دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ارکان کو کروڑوں روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ سچ کیا ہے اس بارے میں تو کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی پر مشتمل حکومت کے لوگ اس کام میں ملوث ہیں تو پی ٹی آئی بھی ملوث ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی ارکان کو ووٹ نہ دینے یا استعفیٰ دینے پر آمادہ کر کے بھی کوئی پیمنٹس کی ہیں۔ ناظرین کرام، اس معاملہ پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ، میں نے ایک بار پھر دہراتا ہوں، نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم سیاسی موضوعات پر ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی اطلاع موصول ہو۔ تو ناظرین کرام، ہم ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ 17 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں اگر مسلم لیگ نون 10-11 نشستیں لے لیتی تو اس بات کا قوی امکان تھا کوئی منڈی نہیں سجتی۔ بآسانی حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ کا منصب محفوظ کر لیتے، لیکن ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کو 15 نشستیں ملی، مسلم لیگ نون کو 5، جس میں وہ ایک آزاد رکن بھی ہے جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن جمع تفریق جب کی جائے تو اس میں 5-6-7 ارکان کی تعداد ایسی ہے کہ اگر وہ ووٹ ڈالنے نہ آئے، پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے نہ آئے تو بآسانی حمزہ شہباز رنر اپ میں جیت جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر نواز شریف کے جو نامزد امیدوار ہیں حمزہ شہباز، اگر ان کے جماعت کے کچھ ارکان مستعفی ہو جائیں تب بھی ان کا ووٹ بیلنس جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو شرک پوری صاحب پر الزام تراشی کی ہے شیخ رشید احمد نے اور پھر بعد میں تردید کی ہے، اب اس میں کوئی بات تو حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس سے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ شرک پوری صاحب نے استعفیٰ تو دے دیا، اس کا مطلب ہے ایک ووٹ انہوں نے کم کر دیا، ایک ووٹ دوسرا بھی لٹکا ہوا ہے جو مسلم لیگ نون کا ہے پی پی 7 سے، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ لہذا ایک بڑی کروشل صورتحال ہے۔ اس میں حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی کا سارا کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی بھی کوئی گولیاں کھیلنے والے نہیں ہیں، بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اپنے قدموں پر مضبوط رکھا ہوا ہے۔ دونوں جانب سے ارکان صوبائی اسمبلی کو الگ الگ ہوٹلوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے اور تعداد گنتی کی جا رہی ہے، کتنے لوگ غائب ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اس وقت غائب ہو سکتے ہیں۔ لہذا کھیل اب آ گیا ہے کہ 22 جولائی کو ہونے والی ووٹنگ میں کس گروپ کے کتنے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ بڑا قریب مارجن ہے، اگر 2-4 ارکان کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ملک سے باہر چلا گیا، کوئی
حادثے میں زخمی ہو گیا، کوئی غائب ہو گیا، تو پھر نتائج بالکل اپسٹ ہو سکتے ہیں۔ اب نتائج اپسٹ ہوتے ہیں تو کیا اگر فرض کریں حمزہ شہباز جیت جاتے ہیں تو ان کے سر پر بھی تحریک عدم اعتماد ایک لٹکی رہے گی تلوار اس کی۔ اگر وہ چودھری پرویز الہی جیت جاتے ہیں تو بھی ان کی حکومت نہیں چلنے دی جائے گی، یعنی ایک ایسی صورتحال رہے گی کہ پنجاب انسٹیبل ہوگا۔ یہ ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس نے ڈالر کی قیمت 224 روپے تک پہنچا دی ہے، اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہکے لگا رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کو تو خیر کوئی پریشانی ہی نہیں ہے کہ اتنا ڈالر جو ہے اوپر جا رہا ہے اور روپے کی قدر و قیمت کم ہو رہی ہے۔ اور پھر شوکت ترین صاحب جو خود ان باتوں کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ ان کے دور میں بھی ڈالر کی قیمت بڑھی ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں۔ نئے الیکشن کوئی یہ کستوری ہے ایسی کہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اسٹیبلٹی اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ نواز شریف اور ان کے حامی جماعتیں اور عمران خان ایک میز پر بیٹھیں، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوئی ایجنڈا تیار کریں۔ ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہیں گے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی، اس پہ آپ سیاست کرتے رہیں گے، اس سے تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ حل ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی لڑائی اب ختم کر دیں، چومکھی لڑائی ختم کر دیں۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک لڑائی شروع کر رکھی ہے اس کو ختم کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنائیں۔ کل تک نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا تھا، ووٹ کو عزت دو کی نعرہ لگا رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی ہے۔ اب آپ ووٹر ہو گئے ہیں تو اس کی ذمہ داری ساری آپ اسٹیبلشمنٹ ڈال رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے ایک آدمی اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ آپ ایکس وائی زیڈ کے نام لیتے ہیں، ایکس وائی زیڈ کی بات کرتے ہیں، نام لیتے ہوئے آپ کی زبان کپ کپ آتی ہے، آپ جسم کانپتا ہے۔ آپ بہادر تو اتنے ہیں، آپ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ فراغ دلی کے ساتھ اگست 2023 تک اس حکومت کو برداشت کریں اور اپنی ری یونین کریں، اپنی جماعت کو ری آرگنائز کریں، ورنہ تو فارن فنڈنگ کیس میں اگر آپ کی جماعت کو ہی انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا تو آپ کو نئے نام سے پالیٹکس میں حصہ لینا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ آپ پر خود ہی پابندی لگ جائے، پھر آپ کی جماعت کو کوئی والی وارث ہی نظر نہیں آئے گا۔ لہذا اس لڑائی کو اینڈ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اور اس ختم ہونے کی یہی بات یہ ہے، بڑے پالیٹیشین ہوتے ہیں ملک کو درپیش مسائل پر وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب عجب قسم کے سیاستدان ہیں، آپ کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ اور جو لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وہ الزامات تو اب آپ کو بھی لگ رہے ہیں، آپ کی حکومت کے کارنامے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ چھوڑیں اس بات کو، اب آپ بتائیں کہ آپ نے 4 سال میں کیا ڈیلیور کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کے مسائل حل کر دیے؟ نہیں کیے نا۔ تو آپ 4.25 سال تک اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے لگے رہے۔ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرنے کے لیے طیبہ گل کو استعمال کیا، اس کی ویڈیوز استعمال کی۔
بہت سی اور بھی باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں، تو آپ بہتر یہ ہے کہ لڑائی کو آگے زیادہ نہ بڑھائیں، اور یہ جو منڈی لگ رہی ہے اس منڈی کو روکنے کے لیے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب بھی خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، اور آپ کی جماعت بھی بچ جائے، ورنہ عمران خان صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر کے تو اپنی پاپولیرٹی کا گراف تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اقتدار نہیں آپ کو مل سکتا۔ اس کے لیے اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا ہوگی، نہیں لائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ شکریہ۔